प्रोग्राम एजाजुल कुरान का आज 9वां हिस्सा पेश है। आज का मौजू है कससुल कुरान, हिकमतें और फवायद। कुरान में बेशुमार किस्से बयान किए गए। ये क्यों बयान किए गए हैं? सामीन गिरामी, वाज़े रहे कि कुरान करीम कोई तारीख की किताब नहीं है, ना ही ये साइंस की किताब है। किताबुल्लाह का मौजू तो इंसान है, यानी किताबुल्लाह का सब्जेक्ट मैटर इंसान है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक जोग्राफिया की किताब होती है, जोग्राफिया की किताब का सब्जेक्ट मैटर ये धरती का बनना, इसके मुख्तलिफ क्लस्टर, इसमें जो आने वाली तब्दीलियां हैं। एक इल्म सियासियात पे किताब हो तो अंदाज़ा हुकूमत उसका सब्जेक्ट मैटर होगा, उसका इंतखाब किस तरह हो, जो सियासियात की ज़रूरियात हैं वो उस किताब का सब्जेक्ट मैटर होगा। किताबुल्लाह का सब्जेक्ट मैटर इंसान है। इंसान चूंकि इस धरती पे रहता है, किताबुल्लाह की 6,500 आयात में से कमो बेश 700 आयात ऐसी हैं जिनमें कवानीन फितरत से बहस की गई है। चूंकि इंसान इस कायनात पे, इस धरती पे रहता है और अजराम फल्की का तज़किरा आता है, सूरज के आने और जाने का, चांद का, बाकी जो कवानीन फितरत हैं जिनके तहत अल्लाह ने इस कारगह हस्ती को सजा रखा है, ये कमो बेश 700 आयात हैं। गोया जो कवानीन फितरत को और नेचुरल फिनोमेना को नहीं समझता, वो किताबुल्लाह के एक बड़े हिस्से को नहीं समझता। हाँ, हमारा मौजू है कि ये कुरान में ये किस्से क्यों बयान किए गए। सिर्फ एक किस्सा है जो एक ही जगह पे पूरे का पूरा बयान किया गया, बाकी सारे किस्से थोड़े थोड़े करके मुख्तलिफ जगहों पे बयान हुए। वो किस्सा कौन सा है? मैं अर्ज करता हूँ, कुरान का अपना बयान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करते हुए सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाता है कि हम बेहतरीन कहानी आज आपके सामने बयान करते हैं, जो कुरान के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही है, और आप इससे पहले इस कहानी की तफसीलात से आगाह नहीं थे। इससे हम इस्तिंबात ये करते हैं कि कुरान चूंकि वो वाहिद किताब है जो अनअडल्टरेटेड है। आज तक बाकी जितनी इल्हामी किताबें थी वो सारी की सारी एडल्टरेटेड और तहरीफ शुदा हैं। हत्ता कि यहूदियों को भी ये दावा नहीं है कि तौरात आज उसी अंदाज में मौजूद है जिस अंदाज में उतारी गई थी। आइंदा किसी लेक्चर में हम इसका भी जायजा लेंगे कि मौजूदा तौरात के तो 5वें चैप्टर में हजरत मूसा के जाने के 600 साल के बाद भी वाक़यात दर्ज हैं, और इसी तरह इंजील मुक़द्दस के जितने नुस्खे पाए जाते हैं उनमें जौहरी इख्तलाफ आपस में मौजूद है। तो गोया किताबुल्लाह कुरान करीम वाहिद किताब है जो अनअडल्टरेटेड है, जिस तरह उतारी गई थी बिल्कुल उसी तरह आज तक मौजूद है। तो ये जो वाक़यात कुरान करीम बयान करता है, ये जो किस्से बयान करता है, ख़ास तौर पर जिस तरह ये किस्सा आदम और हव्वा है, इब्तदाए आफरीनश का किस्सा है, सैयदना आदम और हव्वा का किस्सा है, तूफ़ान नूह का है, नमरूद और इब्राहीम का है, मूसा और फ़िरौन का है, आद और समूद का है, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ के और सल्तनतों के तबाह होने का है। ये जो सारे किस्से हैं, एक तो ये कि कुरान करीम सबसे सच्ची किताब है, और अब तक जो चीज़ें पाए सबूत तक पहुँच चुकी हैं उनसे साबित होता है कि तारीख़ इंसानी का सबसे अहम सोर्स कुरान करीम है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने सल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाया कि ये तफसीलात यूसुफ अलैहिस्सलाम की आपके सामने बयान करते हैं जिन्हें आप पहले से नहीं जानते थे। मैं सिर्फ 2-1 मिसालें दूंगा। मिसाल के तौर पर आदम और हव्वा के किस्से में जितनी इसराइली रिवायात हैं, इसराइली रिवायात हम किन को कहते हैं कि जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले मज़ाहिब में जो मुख्तलिफ रिवायात सीना बसीना चलती आ रही थी, ना उनको हम गलत कह सकते थे ना उनको ठीक कह सकते थे। इन इसराइली रिवायात में ये था कि जिनका सोर्स यकीनन ओल्ड टेस्टामेंट अहदनामा कदीम है, जिनका सोर्स, इन रिवायात में ये कहा गया था कि ये
عورت ہے جس نے مرد کو بہکایا، لہذا پھر کئی 100 سالوں تک عورت کا مقام بڑا مشتبہ رہا ہمارے عیسائی کلچر میں۔ یہ بھی بحث ہوتی رہی ان میں روح بھی ہے یا نہیں، کیا ان کی روح اسی پائے کی ہے جس طرح مردوں میں ہے۔ خیر یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں صرف اتنا کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، آدم اور حوا کو پھسلا دیا شیطان نے۔ قرآن کریم نے جن سے لطیف پہ الزام نہیں دھرا، قرآن کریم نے کہا کہ ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ ایک اور بات، اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ شاید ہو چکا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹس میں ہے کہ یہ جو طوفان نوح ہے یہ پوری کائنات کو، پوری دھرتی کو محیط تھا، اور آج کے جو جغرافیہ دان ہیں، جو ارتھ سائنسز کے ماہرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پرولونگڈ سبمرشن ہوتی، دیر تک یہ کائنات پانی کے اندر ڈوبی رہی ہوتی، تو پرولونگڈ سبمرشن کے سبب کائنات کا چہرہ کسی اور طرح کا ہوتا۔ گویا علم جدید اور آج کی سائنس اس بات سے انکار کرتی ہے کہ یہ یونیورسل فلڈ تھا جو طوفان نوح تھا۔ اچھا، قرآن کریم نے اس بارے میں کیا کہا؟ قرآن نے صرف اتنا کہا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ سیدنا نوح کی قوم کو طوفان نے آ لیا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ گویا قرآن امپلائیڈ انداز میں، مضمر انداز میں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ طوفان نوح ایک یونیورسل فلڈ تھا۔ بہت سارے قصے تو انبیاء کے کتاب اللہ میں ما سوائے ایک قصے کے، سورہ یوسف کے، جن کا قصہ یک بارگی ایک ہی صورت میں بیان کر دیا گیا، آدم و حوا کا، سیدنا یونس کا، سیدنا ابراہیم کا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ کا، سیدنا عمران کا، حضرت یحییٰ کا، مختلف جگہوں پہ قرآن میں جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوئی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، قرآن نے اس کی جانب اشارہ کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور حاضر میں جب کوئی فکشن لکھتا ہے تو دور حاضر میں فلیش بیک کا ایک تصور ہے، یہ شاید پوسٹ ماڈرن تصور ہے۔ قرآن نے ایک اجتماعی انداز میں، آپ کے یہاں تو فکشن میں فلیش بیک ایک فرد کی جانب سے ہوتی ہے، یہ ایک اجتماعی انداز میں فلیش بیک جو قرآن نے اس ادبی ٹیکنیک کو بہت پہلے استعمال کیا۔ سامعین گرامی، مستقبل کے بھی بہت سارے واقعات بیان کیے گئے قرآن میں، خاص طور پر یاجوج ماجوج کا آنا اور قرب قیامت میں سورہ اسرافیل کا پھونکا جانا۔ یہ کتاب اللہ نے آنے والے واقعات کی جانب بھی اشارہ کیا، جو آج ہمارا براہ راست موضوع نہیں ہے۔ البتہ ایک عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قصوں کی بار بار تکرار کیوں ہے؟ سامعین گرامی، قصوں کی بار بار تکرار یہ ہے کہ قرآن مخاطب ہے کبھی پوری انسانیت سے، کبھی قرآن مخاطب ہے صرف مسلمانوں سے۔ مسلمان ایک جبر کا شکار ہیں، قرآن وہاں ان کو بیان کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں نبی پہ بھی اور فلاں امت پہ بھی یہ وقت آیا تھا، تو گویا ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے قرآن اہل ایمان کو امید دلاتا ہے کہ انجام کار کامیابی نیکوکار لوگوں کی ہوگی اور برے اور ظالم لوگ انجام کار برباد ہوں گے۔ اہل عرب عام طور پر جناب علیہ السلام پہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ بہت ساری تفصیلات جو آپ قصوں میں بیان کرتے ہیں، جو آپ واقعات انبیاء کے اور گزری ہوئی قوموں کو بیان کرتے ہیں، یہ سابقہ سے آپ نے لی ہیں۔ سامعین گرامی، یہ ٹھیک ہے کہ یہ بہت سارے واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے اس سے پہلے تورات میں بھی آئے ہیں، اس سے پہلے انجیل میں بھی، اس سے پہلے زبور میں بھی کچھ ہوں گے، باقی جو صحف سماویہ ہیں جن کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہے، یہ سارے کے سارے قرآن سے پہلے جتنے بھی صحف سماویہ ہیں وہ اپنی اصل حالت میں تو ہم تک نہیں پہنچے۔ قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سب سے سچے انداز میں بیان کیے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو اب تک ثابت ہو چکی ہیں، جو اب تک ثابت نہیں ہوئی، وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تاریخ ان کو ثابت کرے گی کہ کتاب اللہ تاریخ کے اولین سورسز میں سے، اولین منابع اور مصادر میں سے ایک ہے۔
اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ واقعات بیان کرنے سے نمبر ایک تو لوگوں کے لیے یہ عبرت کا سامان ہے. جب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایک ظالم کا اور اس کے مقابلے میں نیکوکار کے طرز عمل کو بہت کھول کے قرآن بیان کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان بھی ہے اور ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے. اور وہ لوگ جو ہدایت پہ عمل پیرا رہنا چاہتے ہیں ان کو ایک ڈھارس بنتی ہے کہ سنت اللہ یہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ کشائش دیتا ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور کر کے بندے کو اجر دیتا ہے. اور قرآن کریم معلومات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے امم سابقہ کے بارے میں جس کو تاریخ انسانی اپنے لیے محفوظ نہیں رکھ سکی. اور سب سے بڑھ کر کہ یہ عقائد اور اخلاق کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے یہ واقعات. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 3 ہی بڑے ہمارے عقائد ہیں. ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا آخرت پر ایمان ہے. وہ قومیں جو آخرت پر ایمان رکھتی ہیں انجام کار ان کی زندگی بھی زیادہ منظم رہتی ہے. وہ قومیں جنہیں یوم حساب کا اور یوم جزا کا اندازہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا ہم نے جواب دینا ہے، ان قوموں کا طرز عمل اور ہوتا ہے. اور جو قومیں صرف دنیاوی اقتدار کے پیچھے ہیں، جو طبقے صرف اپنی ذاتی منفعت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی انجام ہمیں اس کتاب میں بتایا گیا ہے اور یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یہ کتاب. مثال کے طور پر قرآن کریم نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے کہ وہ چیز جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ چیز دنیا میں باقی رہے گی. گویا جو اللہ کی کمزور مخلوق کے لیے، بے سہارا مخلوق کے لیے جو سہارا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سرفراز کرتا ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو دراصل یہ واقعات ہمارے لیے سبق آموز اس طرح ہیں کہ ہم امم سابقہ کی ان واقعات سے اس طرح رہنمائی لیں کہ فلاں فلاں قومیں اچھے اخلاق پہ کاربند ہو کے اس طرح کامیاب رہیں. اسی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.